ہائی ایوری ون اینڈ آل، میرا نام رفت ندیم ہے اور آج کے اس ایپیسوڈ میں جو کہ پاسبلٹیز ایگزسٹ ناؤ کا اس سلسلے کے ایک ایپیسوڈ ہے، اس میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ پاسبلٹیز کے حوالے سے ہے، ہیومن ابیلٹیز کے حوالے سے ہے، اور آپ کامنٹس میں مجھے اپنا جواب دے سکتے ہیں۔ اور وہ سوال پوچھنے سے پہلے میں جلدی سے مختصر آپ سے 4 باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ راجر بینسٹر کا، وہ عظیم معرکہ جو کہ اس نے 1954 میں سر انجام دیا۔ 1 میل کا ڈسٹنس جو ہے اس نے طے کیا لیس دین 4 منٹس میں، اور وہ ٹوٹل جو اس نے ٹائم لیا وہ تھا 3 منٹس اور 59.4 سیکنڈز۔ اور اس اچیومنٹ سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، یہ سمجھا جاتا تھا، یہ یقین رکھا جاتا تھا کہ کوئی ایتھلیٹ، کوئی رنر 1 میل کا فاصلہ 4 منٹ سے کم میں طے نہیں کر سکتا، لیکن راجر بینسٹر نے یہ کام کر دکھایا 1954 میں۔ راجر بینسٹر کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو انٹرسٹنگ بات ہے، جو ہمیں حیران کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب راجر بینسٹر نے ایک بار یہ کام کر دکھایا تو اس کے چند ہفتوں کے اندر اندر، چند مہینوں کے اندر اندر اور چند سالوں کے اندر اندر کئی اور رنرز نے یہ معرکہ سر انجام دے دیا، اور انہوں نے اس کا یہ جو ورلڈ ریکارڈ تھا اس کو مزید امپروو کیا، اس کو بریک کیا، اور اس سے بھی کم ٹائم میں 3 منٹس اور 59.4 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں ان لوگوں نے 1 میل کا فاصلہ طے کرنا شروع کر دیا۔ What was different؟ جن ایتھلیٹس نے راجر بینسٹر کے بعد جن ایتھلیٹس نے یہ فاصلہ 4 منٹ سے کم میں طے کرنا شروع کیا، ان کے بارے میں کیا ایسی واحد چیز تھی؟ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ایک چیز کیا تھی ان کے بارے میں جو مختلف تھی، کیا وہ فزیکلی مختلف لوگ بن گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ فوڈ کے لحاظ سے، ٹریننگ، کوچنگ، ٹریکس، 1 میل کا فاصلہ، کیا ان میں کوئی تبدیلی آ گئی تھی؟ کیا ان کے بارے میں کچھ ڈیفرنٹ تھا؟ ہرگز نہیں۔ اینی وے، دوسرا واقعہ، جہانگیر خان اسکواش کے فیلڈ میں بہت بڑا ایک نام ہوا ہے۔ ان کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جب 12 یا 13 سال کے تھے تو انہوں نے ہارنیا کے آپریشن ہوئے 2 یا 3، اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو منع کر دیا کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس میں فزیکل ایکٹیویٹی، جمپنگ اور بہت ساری محنت، فزیکل جو ہے ایکسرسائز انوالوڈ ہو۔ ڈاکٹرز نے منع کر دیا، لیکن چونکہ یہ خود بہت زیادہ پیشنیٹ تھے اس گیم کے بارے میں، بہت زیادہ فوکسڈ تھے اسکواش کے لیے، اسکواش پہ بہت زیادہ فوکسڈ تھے، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اور پھر آگے چل کے وہ دنیا کے بہترین اسکواش کے کھلاڑی بنے، ورلڈ چیمپئن بنے، اور کئی 100 میچز انہوں نے لگاتار ون کی۔ اور اسکواش ایک ایسی سپورٹ ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ جسمانی طور پہ پلیئر کو بہت زیادہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، نہ صرف میچ کے دوران بلکہ جو میچ کی پریپریشن ہے، جو ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے، جو ٹریننگ کرنا پڑتی ہے، وہ بھی اچھی خاصی اس کے لیے جسمانی مشقت چاہیے، اور سٹرینگتھ چاہیے، اور ٹریننگ چاہیے۔ تیسرا واقعہ، ماؤنٹ ایوریسٹ کے حوالے سے، میں اکثر ماؤنٹ ایوریسٹ کا ذکر کرتا ہوں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ ایک میٹافر ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، ان کے جیسا یہ ایک میٹافر ہے، ایک چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کا شوق رکھتے ہیں، جو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر لیتے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے پڑھا کہ ایک شخص ہے جو کہ گھٹنوں سے اوپر ڈبل ایمپیوٹی ہے، یعنی اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے اوپر سے مصنوعی ہیں، اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا، اور کیا شاندار انسپریشنل اس نے میسج کنوے کیا ہے، شیئر کیا ہے دنیا کے ساتھ۔ وہ میسج، وہ ویڈیو دیکھنے لائق ہے کئی بار۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فزیکلی وہ ایک نارمل انسان جیسا نہیں تھا، یعنی اس کی دونوں ٹانگیں سلامت نہیں تھیں، لیکن پھر بھی اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا، وہ کیا قوت تھی اس کے اندر، وہ کیا انرجی تھی، وہ کیا بلیف سسٹم تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ کارنامہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اور اس طرح کے کئی اور لوگوں نے جو ڈبل ایمپیوٹیز تھے یا جن کی ایج بہت کم تھی، سب سے جو ینگسٹ بندہ جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا وہ 13 سال کا تھا۔ جو سب سے اولڈسٹ بندہ تھا جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو آج تک سر کیا ہے وہ 80 سال کا تھا۔ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو جسم کے علاوہ انسان کے اندر ہوتی ہے، جو کہ ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہے اور ہماری ہمت بڑھاتی ہے، اور اس طرح کے کارنامے ہم سر انجام دیتے ہیں۔ چوتھا اور آخری واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ایک آئیڈیا ہے، جو ایک سوال ہے اٹ سیلف، وہ یہ ہے کہ جب ہم
स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं, बाइक राइडिंग शुरू कर देते हैं, गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, सिंगिंग शुरू कर देते हैं, पियानो प्ले करना सीखते हैं, एक रोप पे लोग चलते हैं, मुश्किल सवालात रियाजी के सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज को याद कर लेते हैं, मुख्तलिफ ऐसे मुश्किल काम कर लेते हैं, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ में जो हमें एक स्टेज पे इम्पॉसिबल लग रहे थे, बहुत मुश्किल लग रहे थे। तो हम में जिस्मानी तौर पे क्या फ़र्क आता है? फॉर एग्जांपल अगर हम स्विमिंग की एग्जांपल लें, जो कि डॉक्टर वेन डायर की एक बुक में से ये आइडिया, और बहुत शानदार आइडिया, वो कहते ये हैं कि जब एक शख्स स्विमिंग करना शुरू कर देता है तो फिजिकली उसमें क्या फ़र्क होता है जब वो स्विमिंग नहीं कर रहा था और जब उसने स्विमिंग करना शुरू कर दी। ये जो दो सिचुएशंस हैं, ये जो दो एक्सपीरियंसेस हैं, इन दोनों में फिजिकली क्या फ़र्क है? इसका आंसर ये है कि इन दोनों सिचुएशंस में फिजिकली कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर ये जो मैंने 4 वाक़यात आपको बताए हैं, इनके हवाले से अब उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता था। वो कौन सी ऐसी एनर्जी है इंसान के अंदर जो हमें ये हिम्मत देती है, इंस्पायर करती है कि हम ऐसे अजीम कारनामे सर अंजाम दे देते हैं, हम अजीम काम सर अंजाम देते हैं, अजीम टारगेट्स अचीव करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अक्सर ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हमें एक नॉर्मल बॉडी, फिजिकली हमें एक नॉर्मल बॉडी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अजीब बात है, हमें सोचने पे मजबूर करती है। अगर हम ईमानदारी से, संजीदगी से कुछ देर के लिए इन 4 वाक़यात के बारे में सोचें तो बहुत से ऐसे सवालात उभरते हैं हमारे जहन में कि जिनके जवाबात एक या 2 चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं, और वो हैं कि पॉसिबिलिटीज़ अभी इस वक्त मौजूद हैं, ह्यूमन एबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं, अभी इस वक्त हमारे अंदर मौजूद हैं। और कई मामलात में तो ह्यूमन एबिलिटीज़ को इंसान के जिस्म की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे हम आम तौर पे सोचते हैं। जो सवाल मैंने आपसे पूछना था वो सवाल ये था कि ये जो 4 वाक़यात हैं या जो जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, आपके ख्याल में वो कौन सी ताकत थी जिसकी मदद से इन्होंने इतने अजीम कारनामे सर अंजाम दिए, इतनी अजीम सक्सेस हासिल की? उसका जवाब तकरीबन मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपने गौर से मुझे सुना है तो आपको हो सकता है पता चल गया हो कि इस सवाल का जवाब क्या है। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कौन सी ऐसी ताकत है, क्या रीज़न है, क्या वजह है कि कुछ लोग वो जिस्मानी बाउंड्रीज से बाहर निकल जाते हैं और ऐसे काम कर लेते हैं, ऐसी सक्सेस अचीव करते हैं कि जो नाकाबिल यकीन होती है। वैसे इंसान ने आज तक जितने भी काम किए हैं, जितने भी अजीम कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वो सारे के सारे एक वक्त पे इम्पॉसिबल समझे जाते थे, जो आज हमारी लाइफ, डेली लाइफ का हिस्सा है, रूटीन ऑफ लाइफ का हिस्सा है। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।